جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اندر طفل نوری بھی تھا، جثہ توفیق الہی بھی تھا، حبل اللہ جڑی ہوئی تھی، اللہ سے باتیں بھی ہوتی تھیں، اس کے باوجود بھی وحی کے ساتھ جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ شیطان کوئی گڑبڑ نہ کر دے۔ تو یہ حدیثیں جو صحابہ کرام نے سنی اور پھر بعد میں لکھاریوں نے اس کو آگے بڑھایا، آگے بڑھاتے وقت کس نے کون سا لفظ چینج کیا، کس نے اس کا متن کتنا بگاڑا، اس کی کوئی آپ کے پاس ہے ریکارڈ ہے، اس کی کوئی آتھینٹسٹی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ زیادہ تر جو احادیث ہیں نا امام مہدی کے حوالے سے، وہ امام مہدی کے دور کی دلالت کرتی ہیں کہ بھئی یہ واقعہ ہوگا، اس سے پہلے یہ واقعہ ہوگا، ایسا ہوگا، یعنی preceding دی ایڈونٹ آف امام مہدی۔ کوئی نشانی ایسی نہیں ہے جو امام مہدی کی ذات کے اوپر، پرسنالٹی کے اوپر، ان کی پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن کا کام کرے کہ بھئی یہ ذات امام مہدی ہے۔ حدیث میں کوئی ایسی بات۔ اب یہ بات کہ بھئی وہ اہل بیت سے ہوں گے، آل رسول سے ہوں گے، اب اس کو کیسے ہم یعنی تصدیق کر سکتے ہیں اس کی؟ اب آج مجھے آ کے آپ کہو کہ جی میں سید ہوں، میں اب کیا، اب آپ نے جو کہا میں مان لوں گا؟ میں آپ کی کیا تصدیق کروں گا کہ چلو بھائی تصدیق کرو اس کی سید ہے کہ نہیں؟ کیسے کریں گے؟ تو یہ بات ہے تو حق، ان کا تعلق آل رسول سے ہے، بی بی فاطمہ کی اولاد سے ہے امام مہدی، یہ تو حق ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پہچانیں گے کہ کیسے آپ ان کو؟ سید تو لاکھوں ہیں دنیا میں، تو یہ کوئی عظمت کی نشانی تو نہ ہوئی نا کہ بھائی یہ عظمت کی بات ہے۔ ہاں ایک حدیث ایسی ہے جس میں یہ کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مہدی کے جب آنے کا وقت ہوگا تو ایک واقعہ ایسا ہوگا جو پہلے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، تو جب یہ واقعہ ہو تو سمجھ جانا امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے۔ وہ واقعہ کیا تھا کہ رمضان کا مہینہ ہوگا، رمضان کے پہلے دن چاند گرہن ہوگا اور 15 رمضان کو سورج گرہن ہوگا، 15 رمضان کو۔ تو یہ بات ہوئی ہے ابھی، یعنی چند سال پہلے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، کبھی نہیں ہوا ایسا، تو یہ ایک نشانی ہے۔ اچھا، پھر زیادہ تر احادیث میں یہ لکھا ہے کہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو پوری دنیا میں ظلم، استبداد اور گمراہی پھیلی ہوئی ہوگی، اور کسی روایت میں یہ لکھا ہے کہ دور دور کہیں کوئی ایک آدھ چراغ روشن ہوگا، تو لوگوں نے اسے سمجھ لیا کہ شاید جب امام مہدی کا دور آنے والا ہوگا تو یہ بجلی سب ختم ہو جائے گی، اندھیرے ہوگا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ بھائی وہ جو دور دور کوئی چراغ روشن ہوگا سے مراد جو ہے دل کا چراغ ہے، کہ دور دور کوئی ایک آدھ ذاکر قلبی ہوگا۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس کو پڑھ کر آپ پہچان لیں کہ فلاں ذات امام مہدی ہے۔ اچھا، پھر اب ایک جو فتنہ ہوا احادیث سے متعلقہ وہ یہ ہوا کہ حدیثوں کو بھی فرقہ واریت کی نظر کر دیا گیا۔ کچھ حدیثیں سنیوں نے لے لی، کچھ حدیثیں شیعوں نے لے لی، کچھ حدیثیں دیوبندیوں نے لے لی، کچھ حدیثیں اہل بیت نے لے لی۔ اب جیسے کہ یہ ایک شخص ہے، بڑا عجیب و غریب شخص ہے، اس کی ڈاکٹر اسرار احمد سے بھی نہیں بنتی تھی، جاوید غامدی، ڈاکٹر اسرار سے بھی نہیں بنتی تھی، تو ڈاکٹر اسرار کی مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا، ڈاکٹر اسرار نے سیکورٹی والوں کو بلایا، بولو اس کو میری مسجد میں گھسنے نہیں دینا، اس کی باتیں آپ سنیں گے تو آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا، وہ ایسی باتیں کرتا ہے وہ، آپ کو لگے گا کہ جیسے ایک قادیانیوں کا ایجنٹ ہے، سمجھ گئے؟ اچھا، اب اس نے کیا کیا، اس نے سرے سے امام مہدی کے وجود کا ہی انکار کر دیا، اور اس بات کو اس نے حدیث سے ثابت کیا، کہہ رہا ہے کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کا آنا جو ہے وہ حدیث و ثابت ہے، لیکن یہ کہ کوئی امام مہدی آئے گا یہ تو کہیں کسی مستند حدیث میں ذکر نہیں۔ ہاں ایک خلیفہ کا ذکر آیا ہے کہ ایک خلیفہ ہوگا، تو چند حدیثیں ادھر چلی گئیں، چند ادھر چلی گئیں، چند ادھر چلی گئیں۔ اب جو میں بیان کرتا ہوں مولا علی کے حوالے سے، سرکار گوھر شاہی کی عظمت کے حوالے سے، تو ایک آدمی ہے
مولوی ہے شاید، وہ پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، سیم سمیر اس کا نام ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تم جو ہے اہل تشیع کی کتابیں پڑھ پڑھ کے گمراہی پھیلا رہے ہو لوگوں میں۔ اہل تشیع کی کتابیں پڑھ کے گمراہی پھیلا رہے ہو سے کیا مراد ہے؟ اہل تشیع کی کتابوں میں جو حدیث ہیں وہ تو اللہ کے رسول کی ہیں، جیسے تمہاری کتابوں میں حدیثیں اللہ کے رسول کی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو حدیثیں ان کی کتابوں میں ہیں وہ حدیثیں تم نے کیوں نہیں لکھی ہیں اپنی کتابوں میں؟ ان کی کتابیں پڑھو تو امام مہدی کے موضوع پہ ہزاروں روایات موجود ہیں، ہزاروں، اور سنیوں کی کتب اٹھا کے دیکھو، چند مٹھی بھر امام مہدی کے حوالے سے احادیث۔ وجہ کیا ہے؟ تم نے احادیث کو بھی فرقہ واریت کی نظر کر دی۔ اچھا، اب جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اندر طفل نوری بھی تھا، جثہ توفیق الہی بھی تھا، حبل اللہ جڑی ہوئی تھی، اللہ سے باتیں بھی ہوتی تھی، اس کے باوجود بھی وحی کے ساتھ جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ شیطان کوئی گڑبڑ نہ کر دے۔ تو یہ حدیثیں جو صحابہ کرام نے سنی اور پھر بعد میں لکھاریوں نے اس کو آگے بڑھایا، آگے بڑھاتے وقت کس نے کون سا لفظ چینج کیا، کس نے اس کا متن کتنا بگاڑا، اس کی کوئی آپ کے پاس ہے ریکارڈ ہے؟ اس کی کوئی آتھینٹسٹی ہے؟ اور جو آپ بیان کرتے ہیں علوم حدیث میں کہ چین آف آتھینٹسٹی، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اس نے اس سے روایت کیا، اس نے اس سے روایت کیا، کوئی کسی کا بھی نام لکھ دے، بھائی بات کہی ہو امیر معاویہ نے، آگے بندہ کہہ دے یہ علی نے کہی تھی، یا بات کہی ہو مولا علی نے، آگے آدمی کاٹ کر کے راوی کا نام ہی بدل دے، تو کہاں گئی چین آف آتھینٹسٹی؟ آج سے کچھ 400-500 سال پہلے سلطان حق باہو نے کہا کہ بھئی میں نے حدیثوں کی تحقیق کی، اور تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے 40 حدیثیں جمع کی اور کہا یہ 40 صحیح ہیں، باقی سب غلط ہیں۔ آپ کی حدیث کی کتب میں تو 3 لاکھ حدیثیں صرف بی بی عائشہ سے ثابت ہیں۔ 3 لاکھ حدیث، یار ہم نے بھی سرکار کے ساتھ بڑا وقت گزارا ہے، ندیم نے بھی بڑا وقت گزارا ہے، ہمارے پاس 3 لاکھ تو سرکار کے اقوال نہیں ہیں، 30 سال گزارنے کے باوجود۔ تو صرف اکیلی بی بی عائشہ کے پاس 3 لاکھ اقوال محمد کہاں سے آ گئے؟ جھوٹی حدیثیں۔ میرا دل بڑا دکھا جب میں نے وہ حدیث، مجھے کسی نے بھیجی، میں سمجھا شاید وہ مذاق کر رہا ہے، یا مجھے جو ہے نا he's trying to wind me up، مجھے کہتا ہے کہ جی آپ کہتے رہتے ہو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، آپ نے پوری حدیث ہی نہیں پڑھی۔ میں نے کہا اچھا میں نے پوری حدیث نہیں، تو پڑھا دے۔ اس نے پھر بھیجی حدیث، اس حدیث میں لکھا ہے کہ علی اس کا دروازہ ہے، عمر اس کی دیواریں ہیں، ابو بکر اس کی چھت ہے۔ بیڑا غرق ہو تمہارا، کھلواڑ کر رہے ہو احادیث کے ساتھ بغیر تو، کہ بھئی علی اس کا دروازہ ہے۔ دروازے تو ان معنوں میں تھوڑی ہے کہ وہ گھر کا دروازہ ہے، دروازے کا مطلب ہے کہ یہاں سے تم کو راستہ ملے گا میری ذات تک پہنچنے کے لیے۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ حدیثوں کی روشنی میں امام مہدی کو پہچانا تھا تو حدیثوں میں تو بگاڑ بھی ہو گیا نا۔ اب یہ جو قادیانیوں کی عمارت ہے کس پر قائم ہے؟ ایک حدیث ہے جس کا معنی اور مفہوم کچھ اور ہے، اور انہوں نے اس کو بنیاد بنا لیا۔ حدیث کیا ہے؟ لا مہدی الا بالعیسیٰ، کہ مہدی علیہ السلام نہیں آئیں گے بجز اس کے کہ عیسیٰ کے ساتھ ہوں۔ یعنی ابھی عربی کا مزاج ہے بولنے کا، کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جس دور میں امام مہدی ہوں گے اس دور میں عیسیٰ بھی ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عیسیٰ ہوں اور مہدی نہ ہوں، یا مہدی ہوں اور عیسیٰ نہ ہوں۔ بات یہ مفہوم سمجھائی جائے، انہوں نے اس کا کیا مفہوم بنا لیا کہ لا مہدی الا عیسیٰ، کہ بھائی عیسیٰ ہی مہدی ہے، اس کے اوپر ان کی بنیاد کھڑی ہوئی۔ اچھا اب انہوں نے یہ بنائی کیوں؟ کیونکہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اگر خود ہی یہ دعویٰ کر دیتے جی میں تو امام مہدی ہوں، اچھا اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی حدیثوں میں ہے کہ امام مہدی کے دور میں عیسیٰ بھی ہوں گے، اب وہ عیسیٰ کو کہاں سے لے کے آتے؟ عیسیٰ تو تھے ہی نہیں۔ تو ان کا معاملہ پھر یہی ہو گیا جیسے ندیم وہ لطیفہ سناتا ہے، کرامت سنائی پیر صاحب نے، اے درخت ادھر آ، نہیں آیا، اے درخت ادھر آ، نہیں آیا، اے درخت ادھر آ، نہیں آیا، اچھا اگر تو نہیں آتا تو ہم چلے جائیں۔ اور لوگوں نے کہا ارے بھائی کیا کرامت ہے، کیا کرامت، یہی کرامت ہے۔ یہ انہوں نے کسی کو بولنے نہیں دیا قادیانیوں نے، تمہارے مولویوں کے پاس ایک میں بھی طاقت نہیں ان سے بحث کرے، لیکن میری بات کا جواب نہیں دیتے، ساری عمارت ان کی اسی پر قائم ہے۔ تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھو اللہ رب العزت کا دستور رہا ہے
کہ جو بھی آسمانی کتاب آئی اس آسمانی کتاب میں اس کے بعد مستقبل میں آنے والے نبی پیغمبر یا شخصیت کا ذکر آیا. صحیح ہے. اب قرآن مجید آخری کتاب ہے، نبوت ختم ہو گئی ہے، اب نبی نے تو آنا نہیں ہے. اب کس نے آنا ہے؟ نبی نے تو نہیں آنا، نبوت تو ختم ہو گئی ہے. لیکن اللہ کا مزاج ہے کہ آنے والی کتاب جو ہوتی ہے وہ آنے والی ہستی کا پتہ دیتی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وانفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہ بات بیان کی. اور وہ نشانیاں ہیں کس کی؟ وہ نشانیاں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی. اس کے علاوہ بڑے بڑے جو ہمارے اکابرین ہیں جنہوں نے تفاسیر قرآن لکھی ہیں اور بڑے معتبر اکابرین ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے اور اپنے دور کے جید صوفی علماء جیسے یعنی جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے. تو اس طرح کے لوگوں نے، اور بھی بہت سے مفسرین اکرام ہیں، تاویلات لکھنے والے ہیں، انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت کو امام مہدی سے منسوب کیا ہے کہ بھئی اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے اسم کا ذکر کرنے سے روکے. من ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر اسمہ. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 ہے. جتنے بڑے بڑے اکابرین دین گزرے ہیں انہوں نے اس آیت کے بارے میں کہا ہے کہ یہ صرف امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے لیے اور ان کے ظہور کے لیے ہے. کیا کہا کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اور وہ لوگوں کو ذکر قلب عطا کریں گے، لوگوں کو اللہ کے ذکر کی طرف لگائیں گے، تو مسجدوں کے اندر ان کو ذکر اللہ کرنے سے روک دیا جائے گا. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. جب سرکار تشریف فرما ہوئے، سرکار آئے. آپ لوگ تو واقف نہیں ہیں، جو ہم پاکستان میں جب رہتے تھے تو ہمارا دستور یہی تھا کہ شہر کی مختلف مساجد میں نماز عشاء ادا کرنے کے بعد حلقہ ذکر ہماری طرف سے اس کا انعقاد کیا جاتا. اب بھائی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس میں کوئی برائی ہے؟ اللہ کی مسجد اور کس لیے بنائی ہے؟ آپ لوگ تو ہماری گفتگو سن کے آئے ہیں، لیکن جس راستے سے ہم گزر کے آ چکے ہیں نا، وہ بڑا تلخ تجربہ تھا. ہماری مسجدوں میں لڑائیاں ہوئی ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں اپنے گھر کے سامنے جو ہماری مسجد تھی اس میں ہم ذکر کرتے تھے. اب دیکھو عشاء کی نماز ہو گئی، اس کے بعد لوگ جو ہے نا سنتیں پڑھتے ہیں، ہے نا، نوافل پڑھتے ہیں. یعنی عشاء کی نماز ختم ہو جانے کے باوجود بھی لوگ کم سے کم آدھا گھنٹہ مختلف سنتیں نوافل میں لگے رہتے ہیں. صحیح ہے، آدھا گھنٹہ وہ گزر گیا. پھر جب چلے گئے لوگ، پھر اس کے بعد ہم وہاں پر بیٹھتے، سب سے پہلے 2 نعتیں پڑھتے، پھر ایک منقبت پڑھتے، اس کے بعد ذکر اللہ ہوتا. اب جیسے فرض کیا کہ عشاء کی نماز 8 بجے ختم ہو گئی ہے اور اب 10 بج رہے ہیں، 2 گھنٹے گزر چکے ہیں، ہم ذکر اللہ کر رہے ہیں. اب ایک آدمی ہاتھ میں ڈنڈا لیے آ رہا ہے کہ میری نماز خراب کر دی تم نے، یہ کیا شور مچا رکھا ہے. تو کہہ رہے ہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. کون سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے؟ کیسا اللہ کا ذکر؟ نمازیں لوگوں کی برباد کر رہے ہو تم. ڈنڈا لے کے مار رہا ہے. کئی دفعہ مسجد میں ذکر کے دوران ڈنڈے یہاں پڑے، سر کھل گئے. کون تھے یہ لوگ؟ اللہ کا نام سنتے ہی ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی. اور سرکار نے اس کی کیا خوب تشریف. سرکار نے فرمایا کہ اللہ کا نام سن کے اگر کسی کے تن بدن میں آگ لگ جائے تو سمجھ جاؤ کافر روح ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئی، روح کافر ہے. وہ اللہ کا نام سن کے تجھے پریشانی ہو رہی ہے، اللہ کا نام سن کے تجھے جو ہے اتنی وحشت ہو رہی ہے. تو مسجدوں کے اندر کوئی نہ کوئی روز آ کے یہ کیا شور مچا رکھا ہے، لڑائی کرتے. کئی دفعہ وہ کمیٹی کے لوگ ہوتے. اچھا ہمارے جو علاقے میں جو مسجد تھی نا، تو وہاں کیونکہ وہاں 2 لوگ زیادہ رہتے تھے. ایک تو ہمارے محلے میں سندھی بہت تھے، سندھی، اور دوسرا ہمارے محلے میں بنگالی بہت تھے. ٹھیک ہے نا. تو سندھیوں سے میرا جو ہے وہ لین دین تھا، محلے دار تھے. تو یہ جو مسجد تھی یہ سندھی تھا، ایک بدماش اس علاقے کا، ہمارے محلے کا جو ہے نا بدماش تھا. وہ اس کا نام تھا مقصود بابا. تو مقصود بابا جو تھا وہ کمیٹی کا انچارج تھا. تو مقصود بابا کو میں نے جو ہے وہ سمجھایا ہوا تھا. وہ اس کو قلندر پاک سے بڑی محبت تھی، تو ہم اس کی وجہ سے
وہ قلندر پاک کا جو ہے وہ قصیدہ وغیرہ پڑھتے تھے، وہ آ کے بیٹھتا تھا. وہ مقصود جو تھا، جب کوئی ہم کو تنگ کرتا وہ مقصود کو ہم بلا کے لے آتے، مقصود جو ہے 2-4 ماں بہن کی گالی دے کے وہ نمازیوں کو نکال دیتا تھا. اس لیے وہ ہمارا قائم رہا. لیکن مختلف شہر کے علاقوں میں ہمارے جو مراکز تھے ذکر کے مسجدوں میں وہ بند کر دیے. نہیں، یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور کیا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد بلند آواز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا ذکر فرماتے تھے. مشکات شریف میں موجود ہے. لیکن جب ہم نے کیا، یار ایک عرصے تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے ذکر سے صرف وہابیوں، اہل حدیثوں، دیوبندیوں کو پرابلم ہے. لیکن وہ گھڑی بھی منحوس آئی جب یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے بریلویوں نے اس ذکر اللہ کو شور اور ہنگامہ کہا. یہ شور کیوں مچا رکھا ہے؟ مخالفت کی. مسجد کا تقدس پامال کیا. جس مسجد میں ذکر کراتا تھا، معلوم کیا کرتے تھے؟ باہر گٹر سے غلاظت کا پانی بالٹی میں ڈال کے لاتے تھے، ہمارے اوپر پھینک دیتے تھے. مسجد کا تقدس پامال کر دیتے تھے. یار ہمارے اوپر تو پھینک رہے ہو، لیکن ہم تو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پہلے نہیں ہوا. اب دیکھیں، یہ جیسے مشکات شریف کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد نے اس میں بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ذکر کے لیے آواز اس وقت بلند کی جاتی تھی جب لوگ فرض نماز سے سلام پھیر کر پلٹتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہی دستور تھا. ابن عباس کہتے ہیں جب لوگ نماز سے پلٹتے تو مجھے اسی سے اس کا علم ہوتا کہ اب جب بلند آواز سے کلمہ طیب کا ذکر شروع ہو گیا ہے تو ابن عباس کہتے ہیں میں سمجھ جاتا تھا نماز ختم ہو گئی ہے. اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اے میرے صحابہ، جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو چر لیا کرو. اب صحابہ کہنے کے لیے جنت کے باغات سے گزر کہاں ہوتا ہے ہمارا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو حلقہ ذکر ہیں یہ دنیا میں ہی جنت کے باغات ہیں. اگر تمہیں کہیں حلقہ ذکر ہوتا ہوا نظر آ جائے تو بیٹھ جاؤ اور ذکر کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایسی حدیثیں موجود ہیں. اصحاب صفا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اتنی شدت سے تم اللہ کا ذکر کیا کرو کہ منافق جب تم کو ذکر کرتے ہوئے دیکھے نا تو کہے کہ تم ریاکاری کر رہے ہو. لیکن تم ان کی باتوں پر پرواہ مت کرنا، خوب پاگل پنے کی حد تک، حتی یقول المجنون، اتنی شدت سے اللہ کا ذکر کرنا کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھیں. تو ذکر کی تو بہت تاکید آئی حدیثوں میں، قرآن میں. تو پھر کیا ہوا؟ جب سرکار امام مہدی گوھر شاہی کا دور شروع ہوا، دیوبندیوں کو تو چھوڑو، بریلوی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنے والے، اپنے آپ کو رضوی قادری کہنے والے، کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے والے ہیں، خواجہ غریب نواز کے ماننے والے، غوث اعظم کے ماننے والے، ذکر الہی کے خلاف ہو گئے صرف گوھر شاہی کی نسبت کی وجہ سے. تو یہ جو قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے، سورہ بقرہ کی جو ابھی آیت نکالی تھی 114، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، ممن منع مساجد اللہ، کہ وہ مساجد میں انکار کرے، آئیں یذکر فیہا اسمہ، کہ بھئی اللہ کے نام کا ذکر مسجد میں مت کرو. اور اس کے بعد کیا کہا؟ غور کیجئے، اگر مسجد میں ذکر اللہ سے منع کر دیا تو مسجد تباہ کر دی تم نے. وسعی فی خرابہا، یعنی ذکر سے منع کر دیا تو مسجد تباہ ہو گئی. آپ تو سمجھ رہے ہیں نمازیں ہو رہی ہیں، اس میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، زندہ ہے مسجد. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی مسجد میں ذکر اللہ سے منع کر دیا گیا تو وہ مسجد خراب ہو گئی، تباہ اور برباد ہو گئی. تباہ اور برباد ہو گئی. کون کہہ رہا ہے؟ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی فقیر کا قول نہیں ہے، یہ قرآن ہے. قرآن کہتا ہے تم نماز کی رٹ لگا رکھی ہے، میری نماز خراب ہو رہی ہے. ابے ذکر اللہ سے منع کر دیا تو مسجد ہی تباہ ہو گئی، لے جا اپنی نماز کو. کیونکہ لوگوں میں یہ تاثر ہے کہ یہ نماز بڑی چیز ہے، یہ ذکر فکر کیا ہے، یہ تمہارے ذکر فکر سے میری نماز میں خلل واقع ہو رہا ہے. ارے ذکر سے منع کر دیا تو نماز اور مسجد دونوں تباہ ہو گئی. یہ قرآن میں لکھا ہے.
جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ یہ صرف امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے لیے ہے۔ بتاؤ اس سے پہلے کب کسی کو منع کیا تھا؟ خواجہ غریب نواز کے دور میں منع ہوا، غوث پاک کے دور میں منع، کسی کے دور میں منع نہیں ہوا۔ ذکر اللہ کرتے تھے، ذکر اللہ کرتے تھے۔ تو اب یہ ایسی چیز کون سی آ گئی کہ بھئی مسجدوں کے اندر سے ذکر کو ہی ختم کر دیا گیا؟ یہ امام مہدی کے دور کے لیے۔ Amra TV, the place